فضائی جو سفر ہے اس کو ایک بڑے تکنیکی بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایئر بس A320 سیریز میں سافٹ ویئر خرابی سامنے آنے کے بعد تقریباً 6000 طیاروں کو ہنگامی طور پر گراؤنڈ کیا گیا، اور یہ جو خرابی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج کی شدید شعاؤں کے باعث یہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، اس وقت سچویشن کیا ہے ہمارے پاس، یعنی کہ پاکستان کے پاس پی آئی اے کے بیڑے کے اندر کتنے ایئر بس A320 موجود ہیں، یہ جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور ہمارا کیا پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بھی معطل ہو سکتا ہے یا پھر کچھ حد تک تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان صاحب، اور ان سے ہم جانیں گے کہ کیا سچویشن ہے اور کتنے ہمارے طیارے جو ہیں نا وہ اس وقت اس کی وجہ سے ان کی پرواز معطلی کا شکار ہے۔ دوسری طرف یہ اس مسئلے کا اس وقت پتہ چلا جب اکتوبر میں امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ایک پرواز چل رہی تھی، ایک جیٹ بلو پرواز تھی، اور دوران سفر اچانک سے وہ نیچے آ گئی، جس کی وجہ سے 15 مسافر زخمی ہوئے، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ شمسی شعائیں A320 فیملی کے مخصوص ماڈلز کی کمپیوٹرز پر براہ راست اثر ڈال رہی ہیں۔ اب اس سافٹ ویئر کی سچویشن کیا ہے اور پاکستان کا کیا فلائٹ آپریشن پی آئی اے کا متاثر ہو سکتا ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبداللہ خان موجود ہیں، ترجمان ہے پی آئی اے کے۔ عبداللہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کے پاس کتنے، پاکستان کے جو بیڑا ہے اس کے اندر کتنے ایئر بس طیارے موجود ہیں، اور کیا فلائٹ آپریشن بھی معطل ہوا ہے یا تاخیر کا شکار ہوا ہے اس سافٹ ویئر کی خرابی کی وجہ سے؟ جی بہت شکریہ، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی آن یور شو۔ دیکھیں پاکستان میں A320 یا ایئر بس کی 319 320 321 فیملی بہت زیادہ ایک پاپولر فیملی ہے پاکستان میں۔ پی آئی شمول پاکستان کی تقریباً 4 ایئر لائنس کے پاس اس ساخت کے طیارے ہیں۔ پی آئی کے پاس آبویسلی سب سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس تقریباً 17 طیارے ہیں جو کہ ایئر بس A320 ہے۔ جو باقی نجی کمپنیاں ہیں ان کے پاس بھی ملا کے تقریباً 17-18 اس ساخت کے جو ہے وہ طیارے بنتے۔ جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا، بالکل صحیح یہ ہے کہ کینکن سے نیو جرسی کی جیٹ بلو کی ایک فلائٹ تھی جس نے ڈیورنگ فلائٹ ایک دم سے اپنا الٹیچیوڈ جو ہے وہ پھینکا، اور تقریباً 10,000 فٹ جو ہے وہ جہاز گرا، اس سے پہلے کہ اس کو پائلٹس نے مینولی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ جو اس کی ڈائگنوسس ہوئی اس پہ یہ پتہ لگا کہ کوئی ایک پیچ تھا سافٹ ویئر کا، جس میں آپ سمجھے کہ یہ جو جہاز ہیں یہ سارے فلائی بائی وائر ہیں۔ فلائی بائی وائر کا مطلب ہے کہ اس کے اندر میکینیکل کنٹرولز نہیں ہوتے، یہ سارا جہاز ایک کمپیوٹر اڑا رہا ہوتا ہے۔ اور تو جو فلائی بائی وائر کا ایک سافٹ ویئر تھا لیما 104، وہ ایک نیا پیچ تھا جو کہ فلائٹ کنٹرول رڈار یا فلائٹ کنٹرول سسٹم کے اندر آیا تھا۔ پرائمرلی اس سے ایلرون جو ہے، یعنی جہاز کی جو اونچائی اور نچائی کرنے والے جو پر ہوتے ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ ایک ایرر جو ہے اس کی شناخت ہوئی، جس کے فوراً بعد سیٹرڈے کے دن پہلے ایئر بس نے اور اس کے بعد یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی نے، جو کہ ایئر بس اور ان کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا، اور انہوں نے ہفتے کی رات تمام ایسی ایئر لائنس جن کے پاس یہ سافٹ ویئر لوڈڈ تھا ان کو بولا کہ 12 بجے سے پہلے جہازوں کو گراؤنڈ کر دیں، اور ان کے اوپر جو پچھلے سافٹ ویئر تھے، چاہے وہ L101 ہے، 102 ہے، 103 ہے، کہ اس کے اوپر واپس ریورٹ بیک کر جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ماڈیفیکیشن نہیں ہے، کوئی 1 گھنٹے کے اندر ڈیٹا لوڈر سے یہ ماڈیفیکیشن جہاز کے اندر ہو جاتی ہے، سافٹ ویئر جو ہے وہ پچھلا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ الحمدللہ 104 نہیں تھا، ہم نے 101 اور 102 کے اوپر ہم تھے، جس کی وجہ سے پی آئی کے تقریباً تمام جہاز جو تھے جو گراؤنڈ پہ تھے، ان کے علاوہ جو فلائی وردی ہیں وہ تمام کے تمام سیف ہیں، اور ان کے اوپر کسی قسم کی ماڈیفیکیشن یا گراؤنڈنگ کی ضرورت نہیں۔ جی اچھا، کسی اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ جو طیارے ہمارے پاس ہے تھوڑا سا اگر آپ نے بتا دیے تو دوبارہ سمجھا دیں۔ ہنگامی اپڈیٹس جو چاہیے تھی، جو ان جہازوں کو، جس طرح آپ نے بتایا جو پی آئی اے کے پاس 17 جہاز ہیں، ان کو اس اپڈیٹ کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو کیا وہ کر لی گئی ہے مکمل؟ دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ ہمیں اپڈیٹ کی ضرورت نہیں تھی، ہم آلریڈی ایک ڈیفرنٹ سافٹ ویئر کے اوپر تھے، تو لہٰذا ہم اس سے بالکل بھی کسی صورت میں افیکٹ نہیں ہوئے۔ ہمارے تمام جہاز جو ہیں وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں اس فالٹی سافٹ ویئر سے۔ جو ہماری نجی ایئر لائن ہیں 3، ان کے کچھ جہازوں میں یہ والا سافٹ ویئر لوڈڈ تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے پرسوں رات کو 12 بجے، یعنی کل اور پرسوں کی رات 12 بجے کے درمیان انہوں نے جہاز کو گراؤنڈ کر کے اس پہ جو ہے وہ بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دی۔ تو آئی تھنک پورے پاکستان میں اب کوئی ایسا جہاز نہیں ہے جس کے اوپر اس طرح کا سافٹ ویئر لگا ہو یا اس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ یا
फ्लाइट डिस्ट्रप्शन। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर समझाया। हमें तो कुछ हद तक समझ नहीं आई है, लेकिन आई एम श्योर जो टेक्निकल लोग हैं देखने वाले या इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको ज़रूर समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमें ये समझा दीजिए इन ले मैन्स लैंग्वेज के PIA के तमाम तैयारे जो हैं, जो एयरबस है, जो 17 तैयारे हैं, वो महफूज हैं और फ्लाई करने के लिए तैयार हैं, उनके अंदर कोई डिले नहीं आएगा, एवरीथिंग इज़ फाइन? बिल्कुल ऐसे ही बात है, तमाम तैयारे महफूज हैं, उनमें ये सॉफ्टवेयर लोडेड नहीं है और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की फ्लाइट डिस्ट्रप्शन का कोई एहतमाल नहीं। ठीक है, और बाकी परवाजें जो हैं या बाकी एयरलाइंस जो हैं, आप उनके बारे में बता रहे थे कि उनके कुछ तैयारे ऐसे जिनके पास ये सॉफ्टवेयर था, उनको कितना वक्त दरकार होगा? मैं यही कह रहा था जी, मेरी इत्तला के मुताबिक परसों रात ही को तमाम जो बाकी जो 3 निजी एयरलाइन थी, उन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर को वापस रिवर्ट बैक कर लिया था। तो आई थिंक अब पाकिस्तान में तमाम तैयारे जो हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर है, उनके ऊपर अभी फॉल्टी सॉफ्टवेयर जो है वो लोडेड नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं देखिए यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो टोटल हवाबाजी की सनत है वो काफी छोटी है बनिस्बत यूरोप की या अमेरिका की। उसके अंदर हजारों, जिस तरह आपने बोला है कि हजारों जहाज हैं और हजारों जहाजों के अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर लगा है, तो वहां पे बहुत मैसिव डिस्ट्रप्शन हुई है बिकॉज कई हजार जहाजों की सॉफ्टवेयर अपडेट करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब्दुल्ला, वो जो जिस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, वो क्या अपडेटेड सॉफ्टवेयर है जो पाकिस्तान एयरलाइंस के पास नहीं था, या फिर वो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है जो ऑब्सोलीट हो चुका है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जिस तरह मैं इंतहाई लेमन टर्म्स में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह आपका फोन है या जिस तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसकी अपडेट्स आती रहती हैं और अपडेट्स जो हैं वो पैचेस की फॉर्म में या वर्जन की फॉर्म के अंदर आते हैं। ये भी एक अपडेट थी जो कि एयरबस ने पुश की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स रह गए, जिसकी वजह से जिसका मैंने आपको कहा कि जो उसका कंट्रोल रडार था या कंट्रोल कंप्यूटर था जो कि जहाज की सर्फेस को कंट्रोल करता है, वो उसके अंदर एरर आया। ये अपडेट कुछ एयरलाइनों ने कर ली थी जिनके जहाज ग्राउंड के ऊपर थे, उनकी तरफ से हो गई थी। कुछ एयरलाइनें जिस तरह PIA का बहुत एक्सटेंसिव ऑपरेशन है और हमारे जहाज जो है चल रहे होते हैं, तो वो अपडेट अभी उसके ऊपर बिल्कुल लेटेस्ट वाली अपडेट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हम महफूज रहे। चले, हम यानी कि हमने तेज़ी नहीं दिखाई और हम बच गए, ये इंपॉर्टेंट है, हम ये समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान PIA। बता रहे हैं कि PIA हो या फिर इसके अलावा जो बाकी एयरलाइंस है, पाकिस्तान में जो एयर ऑपरेशन है वो बिल्कुल महफूज है और उसमें किसी किस्म का कोई तातुल नहीं आया। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी दुनिया यानी कि यूरोप के एयर ऑपरेशन से, तो वहाँ पर बड़ी हद तक हमें नज़र आ रहा है कि एक तातुल का शिकार हुआ है ऑपरेशन। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद दीगर अहम टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए।